جمعہ کے لیے آنا پیدل سواری پر۔ آج جمعہ کے دن کی گھڑی سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد گزشتہ کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ پچھلے حدیث کے راوی ہی ہوتے ہیں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ کہ جمعہ کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، فقال تو آپ نے کہا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، وقت کے حساب سے ایک وقت ہے کہ جس میں اس وقت کے مطابق عبد مسلم اس کو پا لے، وہ قائم یصلی اور وہ نماز پڑھ رہا ہو یا اس وقت میں نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے یسأل اللہ عز وجل شیئا کسی بھی چیز کا سوال اللہ سے کرتا ہے، الا اعطاہ ایاہ اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ واشار بیدہ یقللها آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس وقت کے کم ہونے کا اشارہ کیا، یعنی کہ وہ تھوڑا وقت ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے اس میں کہا ہے وہی ساعۃ خفیفۃ کہ وہ وقت یا وہ گھڑی ہلکی، خفیف ویسے ہلکی کو بھی کہتے ہیں لیکن اس معنی میں بھی ہے کہ تھوڑی، یقللها اور خفیف دونوں قریب قریب معنی ہیں، تھوڑا وقت ہلکا وقت، دونوں ایک ہی معنی میں یہاں پر ذکر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور اس سے بعد والی بھی وہ دونوں ہی اس سے متعلقہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کی یوں سمجھ لیں کہ فضیلت بیان کی، اور یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن قیامت کا بھی ذکر کیا، آدم کی پیدائش کا بھی ذکر کیا، اور اسی طرح سورج کے طلوع ہونے کا یعنی قیامت کا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ جمعہ کے دن سورج طلوع ہونے کا ساری اللہ کی مخلوق انتظار کرتی ہے، ذکر تسبیح اللہ رب العالمین کرتی ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، انسان اور جنوں کے علاوہ۔ اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر ان کو تسلی ہوتی کہ ہاں اب سورج ادھر سے ہی طلوع ہوا جہاں سے گزشتہ کل ہوا، یعنی کہ مشرق سے، اور اگر مغرب سے طلوع ہو تو پھر وہ قیامت کا دن ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہ ہاں ہر وہ بات قبول ہوتی ہے جو بندہ مانگتا ہے۔ دیگر احادیث سے ایک اور چیز بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قطع تعلقی کرنے والے کی دعا کو روکنے کا کہا کہ اللہ رب العالمین اس کو وہ نہیں دیتا جو قطع تعلقی کرتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی کہ رشتہ داروں کے درمیان جو حقوق ہیں ان کو وہ پورا نہیں کرتا، اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا دین سے ہٹ کر جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں دین کی بنیاد پر وہ اس میں داخل نہیں، تو وہ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے نہیں جوڑتا، لڑائی جھگڑا رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عمل موجود ہے کہ وہ جب دعا کرنے لگے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ جمعے سے ہٹ کے دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سے وہ شخص اٹھ جائے جو صلہ رحمی نہیں کرتا، یہ قطع تعلقی جو کرتا ہے۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے لگے ہیں اور اس ایک شخص کی وجہ سے ساری مجلس کی دعا معلق رہے گی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، اگرچہ یہ موضوع کی مناسبت اس میں نہیں ہے لیکن یہ ذکر اس میں موجود ہے کہ جمعہ کے دن بھی اللہ رب العالمین جس کی دعا قبول کرتا ہے اس گھڑی میں، جو گھڑی فضیلت والی، آگے وہ ذکر آئے گا کہ وہ کون سی، اس بندے کی پھر بھی قبول نہیں ہوتی جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کی دعا ویسے کی ویسے ہی واپس پلٹ آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ حالانکہ اللہ نے کہا الا اعطاہ ایاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے وضاحت کی ہے کہ مگر کہ اللہ رب العالمین اس کو دے دیتا ہے جو وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔
یسأل اللہ عز وجل، جو بھی سوال کرتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سوال سے مراد کیا ہے، جائز مراد، ناجائز نہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح بھی سوال کرتے ہیں، جی مجھے فلاں پسند ہے، میں اس کے لیے دعا کر لوں، یہ جائز نہیں ہے۔ دعا تو اللہ سے کرنی ہے، لیکن یہ فلاں پسند جو ہے وہ والدین کریں گے، آپ کا کام نہیں ہے۔ بلکہ اب تو خیر ہمارے مسلم معاشرے میں باقاعدہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے پنجاب لاہور میں یہ فنکشن بھی ہو چکا ہے، اللہ المستعان۔ تو یہ جائز دعا میں شامل نہیں ہے۔ بندہ کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، مل نہیں رہا، بھی مانگ کیا رہا ہے پہلے وہ تو دیکھ۔ اسی طرح دعا کے دیگر بھی بہت سارے آداب ہیں جو حلال و حرام سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ اگر انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے لباس میں حلال شامل نہیں رکھتا تو تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تب بھی اس گھڑی میں بھی اس کی دعا کو نہیں سنتا، نہیں پورا کرتا۔ اسی طرح اس دعا سے متعلق وقت کو جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، یہ مخفی رکھا ہے، دیگر بعض روایات سے ملتا بھی ہے۔ اس میں یہ ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے تورات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے اس کا ذکر کیا، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے عالم تھے، اسلام قبول کر لیا تھا اور جلد ہی کر لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سامنے جب ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس گھڑی کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصحیح کی کہ گھڑی یا گھڑی کا کچھ حصہ، اور عبداللہ بن سلام ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن میں 12 گھڑیاں رکھی، ان 12 گھڑیوں میں سے ایک میں قبولیت ہے، اور اس میں بھی جو آخری دن ختم ہونے کا جو آخری وقت ہے اس میں اس کو تلاش کرو۔ اب اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر اس حدیث کی مخالفت ہے، حالانکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں نماز پڑھنے سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یصلی قائم، کھڑا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ دعا کرتا ہے۔ اور اگر دن کا آخری وقت دیکھا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے، تو پھر عصر کے بعد تو نماز پڑھنا ممنوع ہے، عصر کے بعد نماز نہیں۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک اشکال ہے جو اگلی حدیث اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتی ہے۔ باقی اللہ رب العالمین نے یہ وقت اس لیے بھی مخفی رکھا یا اس لیے بھی پوشیدہ رکھا، جس طرح کہ شب قدر ہے، آخری عشرے میں عبادت کرنے کا حکم ہے، تاکہ مسلمان انسان اللہ سے زیادہ دعا کرے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کیا ہے آگے، سیدخلون جہنم داخل۔ اللہ رب العالمین بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے زیادہ مانگے، زیادہ سے زیادہ التجا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا، بہت جلدی تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ مل نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا شروع کرتا ہے، یا دوسروں سے وہ اپنی التجائیں اور اپنے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح شب قدر میں یہ رکھا ہے کہ انسان مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، پھر اس کو شب قدر ملے، پورے عشرے کے بارے میں، ورنہ تاخراتوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی ہے کہ اگر امام خطیب خطبہ شروع کرنے سے لے کر نماز کے انتہا تک وہ پورے اس وقت میں دعا کرے، یا امام دعا کرے، خطیب دعا کرے اور اس کے ساتھ وہ شامل ہو، یا اس پورے وقت کو جمعہ کے وقت سے یعنی زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس وقت کو بھی اگر شمار کیا جائے تو اس پورے وقت میں وہ اللہ سے التجا کرے، گڑ گڑائے، دعا کرے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس وقت میں کون سی وہ گھڑی ہے، میں اس کو تلاش کر لوں، پالوں، جس میں اللہ رب العالمین دعا کی قبولیت فرماتا ہے۔ یقیناً وقت لمبا لگتا ہے، لیکن جب بندے کو اس کا بدلہ ملتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کم ہے، یقیناً کم ہے، میں اس سے زیادہ کرتا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ انسان کے، مسلمان کے شوق اور اس کے جستجو کو بڑھانے کے لیے یہ وقت رکھا ہے جو کہ لمبا ہے۔ ان ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابیہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ وہ کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ابو بردہ رضی اللہ رحمہ اللہ، تابعی، رضی اللہ بھی کہہ لیں مسئلہ نہیں، رحمہ اللہ اپنے والد صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، ان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے، میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ یہ جو وقت ہے، گھڑی جو ہے،
وہ امام کے کھڑے ہونے سے بیٹھنے تک ہے، کہ جب وہ ممبر پر کھڑا ہو اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے، یعنی نماز مکمل کر لے، یہ اس وقت تک ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح ورجح دارقطنی انہ من قول ابی بردہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کو ابو بردہ رحمہ اللہ کا قول قرار دیا ہے، لیکن یہ کچھ ثابت شدہ بات نہیں ہے، امام دارقطنی کا قول ہے۔ اس کے اگینسٹ یا اس کے مد مقابل کئی محدثین اس کو حدیث رسول ہی کہتے ہیں۔ ہاں، راوی روایت کرنے والا تابعی ہے، لیکن وہ اپنے والد سے جو کہ صحابی ان سے کرتا ہے، تو یہ حدیث میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ وفی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عند ابن ماجہ، جو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وجابر عند ابی داود والنسائی، امام سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے ابو داؤد اور نسائی نے جو ذکر کی ہے، انہا ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، کہ یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ بعد عصر سے غروب شمس تک ہے۔ اب یہ حدیث اور آ گئی ہے جو کہ ہم نے پچھلے پڑھی، اس سے الگ۔ وقد اختلف فیہا علی اکثر من 40 قولا، وقت سے متعلق 40 اقوال میں اختلاف ہے، تھوڑے نہیں۔ اور امام ابن حجر نے فتح الباری میں یہ ذکر کیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں۔ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً پڑھ سکتا ہے۔ تو شرح بخاری جو ہے اس کے اندر یہ اقوال موجود ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ اقوال بہت سارے ہیں، لیکن صحیح ترین 2 ہے جن کی بنیاد دلیل پر ہے۔ یہ ہمارے کافی اختلافی مسئلہ رہتا ہے کہ یہ گھڑی کون سی ہے، اگرچہ مشہور یہی ہے کہ عصر کے بعد سے یہ گھڑی ہے، عصر کے بعد سے غروب شمس تک اس میں ایک گھڑی، لیکن متفقن علیہ حدیث بھی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں صحیح ترین قول 2 ہی ہیں، اگرچہ کہ بہت زیادہ ہے، جس میں صحابہ کے اقوال بھی ملتے ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی اس پہ رجحان ملتا ہے۔ اور پہلا قول اس میں وہی جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے کہ یہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر نماز کے اختتام تک ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ بعد صلاۃ العصر، صلاۃ عصر، نماز عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ اس پہ کثیر علماء کا بھی اور محدثین کا بھی اور اسی طرح صحابہ کا بھی عمل موجود ہے، جیسا کہ پچھلی جو ابو بردہ والی ہے اس میں عبداللہ بن سلام کے علاوہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک چیز ملتی ہے، انہوں نے بھی سوال کیا تھا ان سے کہ آپ کے ابا نے کیا سنا تھا، انہوں نے بھی اس پہ یہ گواہی دی۔ اور اسی طرح ترمذی کے اندر، ابن ماجہ میں، اور اسی طرح سنن نسائی میں بھی، اس طرح سعید بن منصور نے بھی اس پہ اقوال ذکر کیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معمول رہا ہے، جو روایات کثرت سے ملتی ہیں، یا صحابہ نے جو عمل پوچھا ہے، اسی طرح کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جمعہ کی اس گھڑی سے متعلق کہا تو فرمایا، پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کے بعد گھڑی، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ تھوڑی ہے، مختصر وقت ہی ہے۔ اب مختصر وقت وہ 1 منٹ کا ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، 5 کا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن مختصر وقت ہے۔ اگر ہم اپنے آج کے مختصر وقت کو دیکھیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ 5 سیکنڈ کا ہے، اور اگر 5 سیکنڈ بندے کو تلاش کرنے پڑیں تو کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ سے گمان ہے کہ یہ 5 سیکنڈ نہیں، یہ زیادہ وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ عصر سے مغرب تک پورا ہی وقت ہو۔ اور اگر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق جمعہ کے دن 12 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے، ان 12 گھڑیوں میں سے ایک تلاش کریں تو دن کب شروع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، یا زیادہ اگر کر لیں روزے کے حساب سے دیکھ لیں تو پھر طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، اس کی اگر 12 گھڑیاں بنا لیں تو میکسیمم 12 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں بنتا، بہت زیادہ بھی ہوتا ہے گرمیوں کے علاوہ، تو پھر 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ ان گھڑیوں میں سے 12 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی کا اگر حساب کیا جائے تو پھر 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اس 1 گھنٹے میں بھی عصر کے بعد سے مغرب تک انسان کو، مسلمان کو وقت یہ تلاش کر کے اللہ سے دعا اور التجا کرنی چاہیے تاکہ بندے کے گناہ بھی معاف ہوں، اور اس کی حاجات اور ضروریات جب رب کے سامنے وہ رکھے گا تو پھر اللہ رب العالمین وہ پوری بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح بعض محدثین نے اس میں تطبیق بھی ذکر کی ہے کہ ظاہری طور پر دونوں میں اختلاف ہے۔
میرے خیال 6-7 ماہ پہلے ایک شخص یہاں آیا تھا، کہتا کہ اگر رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے تو پھر باقی نہیں۔ بعض چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، بندہ دونوں پر عمل کر لے۔ جس طرح 2 سجدوں کے درمیان کی دعا سے متعلق بھی اللہم اغفر لی وارحمنی بات کہتے ہیں، یہ ضعیف ہے۔ رب اغفر لی دونوں دعائیں ہیں۔ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور عظیم بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی بھی ہے، سبوح قدوس بھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ان کو جمع بھی نہ کریں۔ اب جس کو ان دعاؤں کے بارے میں ایک کا ہی پتہ ہے وہ تو یہی کہے گا ایک ہے دوسری نہیں پڑھنی، کیوں؟ اس کا علم ہی اتنا ہے، اس کو پتہ ہی اتنا ہے۔ لیکن وسعت اس میں یہ رکھنی چاہیے ایک طالب علم کو بھی اور ایک مسلمان کو بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک عمل ایک سے زائد مرتبہ ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ہے، رعایت ہے، سہولت ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ اس عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے، ایک سے زائد طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اجر و ثواب دینا اللہ کا کام ہے۔ بندہ اخلاص سے خلوص نیت سے عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے۔ ایک سے زائد اگر مرتبہ ہے، بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نماز سے متعلق ہیں، اس طرح دیگر انسان کی عبادات ہیں، ضروریات ہیں، معاملات ہیں، معیشت معاشرت سب میں ہیں، ایک سے زائد طرق موجود ہیں، طریقے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں بھی ہیں، اگر ان دونوں کے اختلاف کو ظاہری نہ دیکھیں، جھگڑا نہیں، دونوں کو اگر کیا جائے تو انسان اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کرے اتنی کم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کے تناظر کو دیکھا جائے، اگر وہ خطبہ یا زوال سے لے کر یا امام کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر مغرب تک ہی اللہ سے دعا کرتا ہے تو کیا حرج، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ وقت بھی مل گیا جب امام خطبہ دے رہا ہے۔ اس میں ایک اور بھی اشکال آتا ہے، سوال آتا ہے کہ امام کا خطبہ سنیں یا دعا کریں؟ خطبہ بھی سنیں، اور امام جس طرح بعض کلمات آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اس میں مسئلہ نہیں۔ ہاں جو ہمارے ہاں مزاج ہے نا، کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، اجتماعی ذکر، یہ جمعہ میں ثابت نہیں، یہ رواج درست نہیں۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آتا ہے تو ذکر کرنا چاہیے، یہ جمعہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب امام دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا خطبہ کے دوران کی ہے، اور وہ بارش کی تھی، اسی طرح دیگر بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس میں بھی یہ عمل اس پر بھی اس طرح ہو جاتا ہے، اور اگر عصر کے بعد بیٹھ کر مغرب تک بھی وہ دعا کرتا ہے تو بھی اس پر یہ عمل ہو جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی اس پر ثابت ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یصلی قائم، کھڑا وہ نماز ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ادا کر کے جو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہی۔ عصر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یا مسجد میں ہی بیٹھا رہے اور مغرب کی نماز کا انتظار کرے گویا کہ وہ نماز کی ہی حالت میں ہے۔ تو محدثین نے اس پر یہ بات لکھی ہے، ذکر موجود ہے کہ اب وہ نماز کی حالت میں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں ان پر عمل ہو گیا۔ یہ ان دونوں روایات کے اندر جمع اور تطبیق وہو قائم یصلی، اور اسی طرح بعد صلاۃ العصر الی غروب الشمس، ان دونوں الفاظ کے، ان دونوں جملوں کے درمیان تطبیق واقعہ ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اگرچہ یہ حدیث کا موضوع ہمارا پیچھے گزر گیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، میں علم کی بنیاد کے پڑھ دیتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مضت السنة ان فی کل 40 فصاعدا جمعة رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ذکر ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ جاری رکھا کہ 40 سے زیادہ تعداد ہو تو پھر جمعہ ہوگا۔ امام دارقطنی نے اس کو ضعیف کہا ہے، امام دارقطنی نے کہا تو پھر ان سے اوپر کے محدثین نے تو اس کو یقینی طور پر ضعیف ہی کہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 40 افراد ہوں، امام ابو حنیفہ کا ہے کہ 2 سے زیادہ ہو، 4 ہوں، جمعہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ وہ یہ شرط ضرور لگاتے ہیں کہ شہر کی مسجد ہو، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلائل یا یہ اقوال یا یہ شرطیں ثابت نہیں، ملتی نہیں، موضوع یہ گزر چکا ہے۔ تو جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، اگرچہ امام ابو حنیفہ کا قول ہو یا امام شافعی کا ہو۔ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ 40 افراد ہوں تو جمعہ ہوتا ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں، یہ امام شافعی کا ہے، یہ بھی غلط العام ہے۔ امام شافعی کا یہ قول ہے 40 افراد والا، امام ابو حنیفہ کا ہے 2 سے زیادہ ہوں، ہاں دیہات نہ ہو، شہر ہو، وہ اس کی شرط لگاتے ہیں، اور یہ دونوں ہی شرطیں درست نہیں، 40 کی بھی درست نہیں ہے، 2 سے زیادہ بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح شہر بھی درست نہیں ہے، یہ تینوں ہی باتیں درست نہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی یہ حکم دیا، 2 افراد ہیں جماعت کر لیں، ایک اذان کا لے، اقامت کا لے، دوسرا نماز کرا لو۔ اور جمعہ کے لیے بھی یہی ہے، جب جماعت کے لیے ہے تو پھر جمعہ کے لیے، اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز یا شرط نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے جمعے کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا جمعہ، اسلام کا پہلا جمعہ قائم کیا تھا تو وہ سفر میں تھا، تو اس کا ذکر صحیح بخاری میں باب الجمعہ میں ملتا ہے۔ وعن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یستغفر للمؤمنین والمؤمنات فی کل جمعۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے ہر جمعہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ رواہ البزار باسناد لین، امام بزار رحمہ اللہ نے کمزور سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کا ذکر ملتا ہے، یہ والی روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اسی طرح قرآنی جو دعائیں ہیں، ادعیہ ہیں، ان کے الفاظ بھی استغفار والے موجود ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وہاں جابر بن سمرہ، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبۃ یقرأ آیات من القرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے اندر قرآن مجید کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے، یذکر الناس، اور وہ تلاوت کر کے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، اور اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں۔ عام طور پر جمعہ کا طریقہ ہمارے ہاں الگ الگ ہے، یہ والی حدیث اس کو واضح کر دیتی ہے۔ مثلا عام ہمارے ہاں پاکستان بلکہ برصغیر میں جمعہ کے 2 طریقے رائج ہیں۔ ایک طریقہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ خطبہ شروع کرتے ہوئے اذان کے بعد خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، پھر وعظ و نصیحت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ وعظ و نصیحت لمبی مسنون نہیں، بالکل غیر مسنون عمل ہے، پھر خطبہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز۔ ایک یہ طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ پہلے وعظ یا بیان یا درس یا تقریر، جو بھی اس کو نام دے دیں، وہ ممبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اذان کے بعد کھڑے ہو کر پھر 2 خطبے اکٹھے پڑھے جاتے ہیں، اس کے اندر وعظ و نصیحت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر آج کے رائج الوقت بات کی جائے تو یہ دونوں طریقے ہی غیر مسنون ہیں۔ خطبہ، اس کے بعد گھنٹے کی تقریر، پھر خطبہ، یہ بھی غیر مسنون ہے، کوئی فتویٰ نہ لگا دے بھائی میرے پر۔ اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہے کہ پہلے تقریر، اس کے بعد پھر 2 خطبے، یہ بھی غیر مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نصیحت جامع ترین ہوتی تھی، لوگوں پر بھاری نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے تو مزاج یہ ہے نا کہ آنا ہی آخر میں، کیا ہوا پتہ ہی نہیں، خطیب کو جوش بھی پھر اسی وقت آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا 10 منٹ اور صحیح، پھر کہتے ہیں جی وہ ٹائم اوپر چلا گیا، پھر وہ پونا گھنٹہ کھڑا ہو کر اکیلا بولتا رہا، آپ 10 منٹ میں آ پائیں تو لے گا نا پھر وہ۔ تو بہرحال یہ دونوں طریقے ہی درست نہیں ہے، افراط و تفریط ہے عوام میں بھی اور علماء میں بھی۔ اور اگر ہم اپنے پنجاب سائڈ کی بات کریں تو وہاں پر تو 1.5 گھنٹے تک کی تقریر ہوتی ہے، وہ بھی غیر مسنون ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا طریقہ اس حدیث سے ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے، قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے۔ خطبہ جمعہ سے اشعار نکل گئے، کہانیاں قصے نکل گئے، من گھڑت واقعات، لمبے لمبے قصے جھول جھول کر سب نکل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ دینے کا جو انداز تھا وہ پیچھے بیان ہو گیا۔ اس انداز سے تو پھر یہ نہیں، اگر لمبے قصے بیان کیے جائیں گے، ہل ہل کر جھوم جھوم کر لوریاں سنائی جائیں گی، تو وہ تو خطبے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ مقصد خطبے کا کیا ہے؟ وعظ و نصیحت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید خطبہ پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ان آیات سے نصیحت کرتے۔ سورۃ کاف پڑھنے کا بھی آپ سب سے ملتا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ نصیحت کرتے تھے، وہ خطبے کا حصہ ہے۔ آیات پڑھ کر نصیحت کرنا، یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم خطبہ میں دیتے تھے۔ خطبہ جمعہ تعلیم اور تربیت ہے، صرف وعظ و نصیحت نہیں، بیان نہیں ہے، لمبی لمبی تقریریں نہیں ہیں، لوریاں گانے نہیں ہیں۔ گانے وہ گانے میوزک والے نہیں، گانے جو گائے جاتے ہیں، ترانے ترنم لگا کر، اشعار ترنم سے لوریاں لمبیاں لمبیاں سنا کر، وہ یہ خطبہ جمعہ نہیں۔ خطبہ جمعہ کیا ہے؟ مختصر ہو، جامع، بھلے 20 منٹ کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کے پلے کوئی چیز پڑھنی چاہیے، اور قرآن مجید سے وعظ و نصیحت ہو، قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہو، اور پھر خطبہ ہو۔ یہ مسنون جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح خطبہ دیتے تھے۔ جب خطبہ اس طرح تھا تو پھر خطبے سے واعظ یا خطبے سے نصیحت نکالنا درست عمل
نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی اس حدیث میں ثابت ہے، اس حدیث سے حل ہو جاتا ہے، اور جب خطبہ مسنون نہیں ہوگا تو پھر وہ خطبہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔